گل پلازہ آتش زدگی مزید 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی، جس کے بعد شناخت لاشوں کی مجموعی تعداد 11 ہو گئی۔ مرنے والوں کی تعداد 28 ہو چکی۔ بلڈنگ کا 70% حصہ کلیئر کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے کام شروع۔ ڈی سی ساؤتھ کے مطابق اب تک 85 افراد لاپتہ ہیں۔ ایس بی سی اے نے گل پلازہ کے ساتھ رمپا پلازہ کا کچھ حصہ غیر محفوظ قرار دے دیا۔ پلازہ انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری۔ رمپا پلازہ کے خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ متاثرہ 7 سٹرکچر کو کوالیفائڈ انجینئر سے فوری ریپیئر کروانے کے احکامات جاری۔ وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موجود۔ ڈیووس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کا امکان۔ وفود کی سطح پر باضابطہ ملاقات بھی متوقع۔ دو طرفہ امور اور خطے کے مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ جنگ رکوانے کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ ایٹمی ممالک پاکستان اور بھارت لڑ رہے تھے، 8 طیارے گر چکے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا میں نے عظیم کام کیا۔ اقوام متحدہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگیں اقوام متحدہ کو رکوانی چاہیے تھیں۔ میں نے جنگیں نوبیل انعام کے لیے نہیں رکوائیں۔ مجھے معلوم ہے نوبیل امن انعام ناروے کے کنٹرول میں ہے۔ 2018 کے بعد دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی۔ سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا۔ افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آ کے پاکستان میں رہیں۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر شہیدوں کو ڈیفیم کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ سرحد پار جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی آواز سے آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ یہ تمام خارجی پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر بسانا فاش غلطی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک موقف۔ خیبر پختونخوا سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو لا کر پاکستان کس نے بسایا؟ سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو کس نے رہا کیا؟ دشمنوں کے ساتھ آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ریاست پرعزم ہے۔ سب کو متحد ہو کر دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ مزید بولے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ گزشتہ سال جنگ میں بھارت کے 7 جہاز مار گرائے۔ ہم معاشی ترقی میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیوس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ملاقات بدھ کے روز ڈیوس میں متوقع۔ وفود کی سطح پر باضابطہ ملاقات کا بھی امکان۔ دو طرفہ امور اور خطے کے مسائل پر بات چیت۔ وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچے۔ ایکس پر لکھا ڈیوس میں عالمی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان میں جاری معاشی اصلاحات سے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ توانائی، زراعت، معدنیات اور ابھرتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں وسیع امکانات ہیں۔ پاکستان پولیس فورس زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل پائندہ باد، اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ملک میں امن و امان کا قیام ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں مسلح افواج بہادر اور قابل پولیس فورس کے ساتھ کھڑی ہے۔ مضبوط پیشہ ور اور عوام دوست پولیس فورس داخلی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ہمراہ تھے۔ فیلڈ مارشل کو چاقو چوبند پولیس کے دستے کا گارڈ آف آنر۔ فیلڈ مارشل نے پولیس شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ امن و امان کے قیام، قانون کی بالادستی، عوام کے تحفظ کے لیے پولیس شہداء کو خراج عقیدت۔ ہم
हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये हमें पाकिस्तान बनने का सर्टिफिकेट देंगे। मैं सिर्फ ज्यादा पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है, मुझे इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी झड़प, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा वफाकी हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रही, जो कहता था हम रुलाएंगे अब खुद रो रहा है। हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और एक निसाब लाना पड़ेगा, तब तब्दीली आएगी। कराची में कभी आग कभी जंपर जाने लेता है। अवाम को पावर नहीं मिलेगी तो फिर नेवी और दीगर इदारे ही आग बुझाने आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ को भरपूर जवाब। कहा हम भी दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ तकरीर नहीं, अमली तौर पर इक़दामात करना होगा। हम पाकिस्तानी हैं, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम अफगानिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। जो लोग ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, ना हमारे बाजार महफूज हो, ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक्शन होगा होगा और होगा। केपी या फाटा क्यों जल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे? नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो एक्शन है उसको नुकसान पहुंचे और इनके सियासत को फायदा पहुंचे। आप यहां खड़े होकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये नहीं होने देंगे। पीटीआई की नालायकी से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बरहम कहा पीटीआई की सियासत बचाने के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सूबाई हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से है। दहशत गर्दों से कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी। मुआहदे के बाद ही ऑपरेशन शुरू किया गया। ये लोग पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं करते। पीटीआई को सेफ सिटी बनाने से कौन रोकता है? एमक्यूएम की गुल प्लाजा तशद्दुद पर कौमी असम्बली में हंगामा आ रही। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। फारूक सत्तार का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा का यह कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची कब तरजीह हासिल करेगा? शहर कायद में जंगल से भी बदतर हालात हैं। रेस्क्यू के लिए कोई सिविल डिफेंस का महकमा नहीं है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। अमीनुल हक ने कहा लोग चीखते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ उसका जवाब कौन देगा? कराची में मेयर बाख्तियार होगा तो पूरे शहर में बेहतरी आएगी।